الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. احباب دی وقار، حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سماتی ذات و برکات دے واسطے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم واسطے. کل یا پرسوں رمضان المبارک دا آغاز تھیون والا ہے اور یہ مہینہ انتہائی برکت والا عظمت والا مہینہ ہے. ہر انسان دی ایک کوشش ہونی چاہیے کہ این مہینے دے اندر زیادہ کنے زیادہ اللہ رب العزت دے خزانے دے وچوں کچھ نہ کچھ حاصل کر گنے. یہ مہینہ اللہ دی طرف رحمت دا مہینہ ہے. یہ مہینہ بخشش دا مہینہ ہے. یہ مہینہ نجات دا مہینہ ہے. یہ مہینہ جنت کو حاصل کرنے دا مہینہ ہے. یہ مہینہ جہنم کنے آزادی دا مہینہ ہے. انسان ہمیشہ کوئی ولی کنے ولی فائدہ حاصل کرنے واسطے موقع دی تلاش رہ دے. ایک فطری اور طبعی بات ہے. کوئی وڈا مقصد ہوئے، کوئی وڈا مطلب ہوئے، کوئی وڈا تما ہوئے، ہر انسان موقع دی تلاش رہ دے. جو ہی موقع آوے سمجھدار انسان وہ موقع کنے فوراً فائدہ چاہ کے اپنا وہ مقصد حل کر گندے. مومن واسطے اے رمضان شریف موقع ہے. مومن دا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ جڑی چیز کو ایک مسلمان ای موقع کے فائدہ چاہ کے حاصل کر گنے، اپنی ضرورت کو پورا کر گنے. وہ خزانہ کیا ہونا چاہیے؟ انسان سوچیں دے کہ رمضان شریف تے آ گئے ہن میں ای کو کیویں گزارا، اندے وچ کیا منگا اللہ کنے. کتنا ہی بدقسمتی دی بات ہے کہ انسان کو نے موقع آ ونجے تے انسان کو پتہ نہ لگے بلی ای موقع تے میں کرنا کیا ہے. موقع چک ونجے اون دے بعد کیا فائدہ. انسان کو یہ چاہیے ای موقع کے نے فائدہ چاہ کے کو کائنات دی دنیا نے نہیں پیادا، کائنات ادا پیا. یہ لفظ تے غور کرے سو، کائنات دی دنیا یہ صرف ای ہے جی زمین تے اثر رہندے ہیں. کائنات یہ پوری دی پوری آسمان زمین و آسمان دا درمیان
ستے آسمان، یہ سارے چیزاں کائنات داخل ہیں. کائنات دی کوئی سب تو وڈی نعمت انسان کو پتہ لگ ونجے بس اوہا والا اللہ اگنے منگنے ولا اللہ رب العزت اوہا نعمت لے دے. کائنات دی سب تو بڑی نعمت کیا ہے؟ دنیا دی سب تو بڑی عظیم نعمت اون دی گول وچ انسان کو رہنا چاہیے تاکہ وہ نعمت سارے ہتھے لگ ونجے. انسان ہمیشہ بہتر کنے بہترین دی تلاش وچ رہا دے. ایک بندہ اگر پرائمری سکول ٹیچر ہے وہ موقع دی تلاش وچ بندہ ہو سی کیرلے ہائی سکول جا سیٹاں نکلن تو کہیں طرح میں پرائمری کا نہیں میں ہائی سکول وچ پہنچ ونجا. ایک انسان ہائی سکول دا ٹیچر ہے وہ انسان بھی موقع دی تلاش وچ ہوندے کہ کہیں طرح میں لیکچرار دیاں کالج دیاں یونیورسٹی دا سیٹاں نکلن کہیں طرح میں اپلائی کراں اور متا ہائی سکول کرے جان چھٹے ذرا اونچا تھی ونجا. ہر انسان دی فطری بات ہے. موٹر سائیکل والا انسان ہمیشہ ہی تاڑ چھوندے کہ کہیں طرح میں کوئی گاڑی ہتھے لگ پوے بھاویں مہران لگے. ایویں ہر انسان بہتر کنے بہترین دی تلاش چھوندے اگوں ہاتھی ون چاہندے. اور رمضان شریف اساں اگر نمازی ہیں تو ول تھوڑا اگوہیں تھی ونجوں، اگر تھوڑا مزید نیکی کرنے ہیں تھوڑا مزید اگوہیں تھی ونجوں. آخر وہ کیری رحمت اللہ دی کیری نعمت اللہ دی جائے کنے اتو ول کشا کہنے وہ نعمت دے بعد ول او کنے اتے کشا کوئی نہیں ول او آخری تے انسان ہاتھ رکھے جو موقع ملیا پہ نہ معلوم اگلی دفعہ کوئی چیز اساں کو ایویں مل سکے یا نہ مل سکے. یہ موقع بلا سارے ہتھے آوے یا نہ آوے. انہیں دے واسطے یہ موقع دی تلاش واسطے صحابہ کرام دا ایک مختصر جا واقعہ. ایک صحابہ انصار کت کو آدن انصار صحابہ آدن انہیں صحابہ کو جڑے صحابہ مدینہ اچ رہا دے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی پہلے اور نبی علیہ السلام جرلے مدینہ اچ این وہ انصار صحابہ نے نبی علیہ السلام دی اور نبی پاک دے صحابہ دی مدد کی تھی حتیٰ کہ اپنا مال انہیں کو ونڈ دیتے کہ اے توہاڑا تھی گیا آج کنے بعد. یہ انصار صحابہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کنے آمن لگے این سوچتے کہ نبی علیہ السلام کنے ویندے ہیں اور نبی علیہ السلام کو آدھے ہیں کہ اللہ دے نبی علیہ السلام دعا کرو اللہ رب العزت سارے واسطے مدینے دے اندر کچھ چشمے جاری کر دے پانی دے چشمے جاری کرے اور انہیں پانی دے چشمے کنے اساں اپنے فصلہ سیراب کر کے فصلہ پلا کے پہلے مدینے بندے تھوڑے ہن ہون بندے ڈھیر تھی گئن ہون غلہ اناج گندم پوری نہیں تھی دی کچھ بے رقبے کاشت کرے سوں تاکہ یہ ضرورت پوری تھی وجہ. دعا کرو نبی علیہ السلام کو جل کے آدھے ہیں کہ اللہ دے نبی دعا کرو اللہ تعالیٰ مدینے دے وچ چشمے جاری کر دے. میری گال تے نال راسو سور میں کو اندھی کوئی نہیں اور میں کوئی پتہ ہے کہ سور دے تو سا ڈاڑے ہیلا کو سور کوئی نہیں سیدھی جی میں گال کرے سا سمجھن نال تے راسو تو سمجھ ہو سی نال نہ تھی سو تو سمجھ کوئی نہ ہو سی. نبی علیہ السلام کے جلدے ہیں اے اللہ دے نبی علیہ السلام دعا کرو کہ چشمے اللہ جاری کرے. ایک گال ہی تھا ذرا غور کرے سو مکہ دے جڑے لوگ ہیں مکہ دے وچ بیت اللہ ہے نبی پاک نے پہلے بھی لوگ عمرے کرنے ہیں نبی پاک نے پہلے بھی لوگ حج کرنے ہیں جڑے حاجی آمن ہا این وجہ تو مکے دے وچ دکانداری کاروبار چلدا رہے دا جویں میلے دے دکانداری شروع تھی ویندی ہے بندے دی جڑا بندہ دکاندار نہ ہوئے میلے تو وہی مٹھائی لا باندے مکہ دے وچ ہی وجہ تو کاروبار زیادہ ہا کہ لوگ اندے ویندے رہے ہیں اور مدینہ دے اندر کاروبار کوئی نہ ہوندا ہا مدینے دے اندر رڑھ لوگ رہیں دے ہیں اور سارا گزر بسر کھیتی باڑی دے ہاں کاروبار کوئی نہ کرنے ہیں اور کھیتی باڑی والے لوگ اتا بندے ود گئے اور این نبی علیہ السلام کنے ویندے ہیں دعا کرو تاکہ ساری معیشت اپ تھی وے بلند تھی وے. یہ نبی علیہ السلام کنے میں اندے پن نبی علیہ السلام کنے انہیں کنے پہلے حضرت جبریل کو اللہ رب العزت نے بھیج دیتے فرمایا نے اے جبریل تو ون اور نبی علیہ السلام کو آکھ آج تہاڈے کنے کچھ صحابہ اندے پن اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو نہ نہیں کرنی انہیں کو بس جو منگن دے دے انہیں جو منگن
تو زمیں کو کھائے میں اللہ دے دے سا انہیں کو نہ نہیں کرنی. انصار کو نبی علیہ السلام نے پڑھیں گے ڈٹھے فرمایا مرحبا بالانصار, خوش آمدید, ویلکم, آؤ. تو ہاں دیکھنے پہلے جبریل آ گئے, آج جو منگ سو اللہ دے دے سی, او منگو کیا منگ دو. میں انصار میں تھوڑا پرو بھرے ودے ہیں میں کھڑتا ہیں فوراً اگتے پیر نہیں چاہتا اتھا ہی کھڑتا ہیں. ایک پہ کو آ کھڑنا کہ اللہ دے بندے پہلے تے شک کھا پتہ نہیں مل دے نہیں ملدا, ہون تے پاک کے ہون تے ملنے ہون پر چشمے نہ منگو اور کو ودی سے منگو. میں گال کیا کرنی پی ہمیں سب تو پہلے میں گال کیا کی دی ہے کہ سارے کنے ودی شے موقع جلے مل پوے اون ٹائم سارے کنے ودی شے منگنی چاہیے. مومن موقع دی تلاش ہے چھوندے ہن کھڑتا موقع مل گئے ہن کوئی ودی شے منگو ولا صلاح کی تھی نے ہن یار چشمے نہیں سے منگ دے کوئی ودی شے منگ دے ہیں میں صلاح کر کے ولا ایمیں ٹورین نبی علیہ السلام کنے پہنچن. نبی علیہ السلام نے فرمایا منگو کیا منگ دو آج نہ تھی منی کوئی نہیں. اذن اللہ دے نبی علیہ السلام اسا منگر تے بڑی چھوٹی چیز ہے ایسے لیکن اے موقع لب پائے تو سا فرمائے جو منگ سو مل ویسی اسا تھوڑا اپنا مطالبہ ودھا گیتے ہون کوئی ودی شے منگ دے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا منگ دو. اذن اللہ دے نبی علیہ السلام اگر ملن دی گارنٹی ہے تو ول منگ دے ہیں, ہاں ملن دی گارنٹی ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام ول اللہ کنے تو سا دعا کرو اللہ کنے سا کو گھن کے جو کہ اللہ رب العزت اسا پورے انصار دے ساری زندگی دے گناہ کو بخش دے. ہون چشمے دی ضرورت کوئی نہیں, بس گناہ بخشید کو میں اے اللہ دے نبی علیہ السلام سارے واسطے کافی ہے. نبی علیہ السلام اللہ کی طرفوں گارنٹی آ چکی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے اللہم اغفر للانصار, اے اللہ انصار دے گناہیں کو معاف کر دے. ولی ابناء الانصار, اے اللہ انصار دے بچے دے گناہیں کو معاف کر دے. ولی ابناء الانصار, اے اللہ انصار دے پوترے دے گناہیں کو بھی معاف کر دے. ترے پشتیں دے ترے نسلیں دے گناہ ہکی مجلس سے بخشوئی کر. اے اللہ دے نبی علیہ السلام ایک صحابی میں انصاری اٹھ دے نبی پاکی میں منگ دے بیٹھن ولا دے بیٹھن اے اللہ انصار دے گناہ معاف کر, انصار دے بچے کو معاف کر, انصار دے پوترے کو معاف کر. یہ میں منگ دے بیٹھن ایک صحابی میں اٹھے انصاری ادے ولی موالینا یا رسول اللہ, اے اللہ دے نبی صلی غلام دے آنکھ چھوڑو تو والا کیا تھی انہیں ولی موالینا یا رسول اللہ, اے اللہ دے نبی سارے غلام سارا دی ساری خدمت کریں دن سارے نوکر سارے خادم نبی علیہ السلام انہیں دا بھی آنکھو. اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمائے اللہم اغفر لموال الانصار, اللہ انصار دے غلامے دے گناہ کو بھی معاف کر دے. میرے بھائی اے ہے وہ کائنات نا سب تو بڑا خزانہ کہ جرے انسان کو اے نعمت مل گئی ہے نا, جرے انسان کو اے نعمت مل گئی ہے کہ انہیں گناہ بخشیج گئے وہ انسان گویا کہ رمضان دا مقصد حاصل کر گی دے وہ موقع کے فائدہ چاہ گی دے. جی میں کہ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے جرا انسان رمضان کو پا گندے رمضان کو پاون دے بعد اگر وہ گناہ نہیں بخشوا سکتا اے اللہ ایسے انسان کو اپنی رحمت کے دور کر دے. نبی علیہ جبریل نے دعا کی دی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین آکھی ہے کہ رمضان دا مہینہ ایک خوش قسمتی بھی ہے اور اے رمضان دا مہینہ بعض بدبخت واسطے بدقسمتی ثابت تھی ویدے. یہ کتنا بڑا مہینہ ہے لیکن کتنا بڑا بدبخت ہے وہ انسان جرے انسان کو اے رمضان دا مہینہ حاصل دی گئے اور وہ انسان الٹا دعائیں دے اللہ دے نبی علیہ السلام دی بد دعا دا مستحق تھی وجہ کہ جرے انسان دے گناہ نہیں بخشیج سکے. رمضان آئے رمضان ٹپ گئے موقع چکا بیٹھے اور گناہ نہیں بخشوا سکیا. یہ انسان کائنات نا بدقسمت انسان ہے اور جرے انسان رمضان اے اور گناہ بخشیج پہن یہ کائنات نا خوش قسمت ترین انسان ہے. این کنے ود کے کائنات کریں کوئی زیادہ خوش قسمت آدمی تھی نہیں سکتا. موقع دی تلاش انسان ہوئے موقع انسان کو ملے تو انسان اللہ کنے کیا منگے اللہ کنے اپنے گناہ دی بخشش مانگے. ایک صحابین حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا دمہار صحابہ نبی علیہ السلام دی خدمت گزاری لگے رہنے ہیں حتیٰ کہ سفراء جرے اندے ہیں وہ دیکھتے ہیں سفیر کوئی آوے نا کہ بے ملکوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنے کوئی قاصد آوے ہاں تو وہ دیکھ کے حیران تھی نے ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو جو فرماویں نا ایک خادم صحابہ وضو دا پانی تلے نہ ڈھانڈے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لعاب سٹے رہا صحابہ زمین تے نہ ڈھانڈے نا ہتھے دے چا گندے یہ صحابی دے دے ہر پاسو خادم نبی پاک دے یہ کیا ہے جو میں کو موقع نہیں مل سکتا نبی پاک دی خدمت کرن دا ہر کوئی پانی چاہتی ودے کوئی کیا خدمت کرنا پائے کوئی کیا خدمت کرنا پائے میں کو موقع نہیں مل سکتا میں موقع کی میں پاواں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کر سکا سوچس آخر کی میں موقع ملے جو نبی پاک دی خدمت تھی پوے انہیں دماغ خیال ہے کہ جا خیال ہے کہ نہیں دائتے سارے کرنا خدمت رات تک کون کرنا ہو سی نبی پاک تے گھر ہو دن صلی اللہ علیہ وسلم اے سارے یہ بڑے گھرے مان کے سم تھی دن تو رات دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کون کرنا ہو سی کیوں نہ میں کوئی موقع گولا کہ رات دا موقع مل پوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت تھی پوے رات دا اٹھے اپنے گھروں آ کے نبی علیہ السلام دے دروازے دے بیٹھا ہے متوں نکل سن متوں کوئی کام پہ بننے بس وہ کام کر دے ساں میرے واسطے کافی ہے نجات واسطے یہ صحابہ دا جذبہ ہے یہ نبی علیہ السلام قضاء حاجت دی ضرورت تھی یہ نبی علیہ السلام میں بارہو لکھتن ڈٹھے نے حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ بارہو دروازے تھے تشریف فرمائے نبی علیہ السلام نے قبیصہ ہاں اللہ دے نبی علیہ السلام فرمائے رات دائیں پہر اتھا آیا بیٹھی خیر کوئی کام میں اللہ دے نبی علیہ السلام بیا کم کوئی نہیں ہی نیت تے آیا کہ شاید توہاڈا کوئی کم تھی پوے میں کو کم چڑھ سے سو اے اللہ دے نبی علیہ السلام اللہ رب العزت دے حضور توہاڈی خدمت دے بدلے میں مقرب تھی ویسا نبی علیہ السلام دے ہتھوں میں لوٹا گی دے سی میں ٹور پہ نال نبی علیہ السلام نے اگو بن کے لوٹا گی دے قضاء حاجت فرما کے واپس ہیں نبی علیہ السلام جلے واپس ہیں حضرت قبیصہ نے لوٹا گی دے وضو بیٹھے کر ویندن نبی علیہ السلام کو پانی سٹے دے بیٹھن تو نبی علیہ السلام وضو کرے دے بیٹھن نبی علیہ السلام دیوی محبت جاگ گئی آپ نے فرمایا قبیصہ یار بڑا جذبے والا بندہ ہی بڑی نیت تے گھن کے آئی بڑی خدمت دا جذبہ تے کو مانگ قبیصہ آج کیا مانگ دی میں اللہ کے نے تے کو مانگ دے وہاں اے قبیصہ مانگ کیا مانگ دی میں اللہ کے نے تے کو گھن دے وہاں حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سنے تے فوراً دن امہلنی یا رسول اللہ امہلنی یا رسول اللہ اے نبی علیہ السلام پتہ یہ موقع والا ہاتھ نہ آوے کہ تساں کو مانگ کیا مانگ دی یہ تو بہت بڑی گال ہے نا مانگ کیا مانگ دی یہ جہاں موقع متہ والا نہ ملے امہلنی یا رسول اللہ اے اللہ دے نبی علیہ السلام یہ تھوڑا جہاں کو ٹائم نہیں میں دے سوچ گی نا تھوڑا جہاں ٹائم جو گھر میں نا صلاح کرے نا سوچ گی نا کوئی وڈی شے منگا متہ میں جلد بازی کرا کوئی چھوٹی شے منگ مہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا باؤ سوچ حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ رات دا خدمت کر کے واپس مل گئن رات دا گئن گھر رہی صلاح کی تینے سویرے ولین نبی علیہ السلام نے پیچھو نماز پڑھی نے نبی علیہ السلام نے سلام پھیرے فرمانے قبیصہ ہے ہاں اللہ دا نبی موجود ہے نبی علیہ السلام نے ہاں سوچ کی دیا با کچھ منگ دی ہاں اللہ دا نبی علیہ السلام سوچ آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں مانگ سوچا ہو سے ساری رات سوچا ہو سے ہے نا مشورہ کیتا ہو سے او بھی شے منگا ساری رات سوچن دے بعد سویرے آیا بیٹھے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں مانگ کیا مانگ دی اے اللہ دے نبی علیہ السلام اگر واقعی جو منگا گارنٹی ہے تو ول ایمیں فرماؤ میں کو میرے اللہ کنے ساری زندگی دے گناہ بخشوا جو تے جنت گہن جو بس اے میں کو کافی ہے اور ایسا کیا منگنے ہیں انہیں افطاری دا وقت بھی قبولیت دا وقت سحری دا وقت بھی قبولیت دا وقت اللہ رب العزت نے رمضان دا جتھا ذکر کیتے ہوں رمضان دے ذکر دے فوراً بعد فرمائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ رمضان دے ذکر دے نال نبی علیہ اللہ رب العزت نے دعا دی قبولیت دا ذکر کیتے انہا مطلب ایک قبولیت دے اوقات سحری قبولیت دا وقت افطاری قبولیت دا وقت نماز دے اوقات قبولیت دے وقت دعائی دے قبولیت دے اوقات منگو اللہ کے نے کیا منگ دے بھی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ یا قبیصہ فرمائے اے قبیصہ اگر واقعی تیرا جذبہ صادق ہے سچا جذبہ ہے
ول ایویں کر نماز تو نہ چھوڑی جنت میں گھنے سا گناہ سارے میں بخشوا دے سا فاعنی علی ذالک بکثرت السجود و جتنا تھی بھی سجدے کر نمازاں پڑھ نفلی پڑھ فرائض پڑھ تہجد پڑھ رات دا پڑھ نیند دا پڑھ اشراق پڑھ اوابین پڑھ فاعنی علی ذالک بکثرت السجود نمازیں دے تو زور لا قبیسہ جنت اللہ کنے گھر تیرے گناہیں دی بخشش میں محمد الرسول اللہ زامن پڑھتا بھائی این کنے بڑی نعمت جرا انسان دی گناہ بخشیت پوین این کنے بڑی چیز این کنے بڑی نعمت کائنات ٹھیک ہوئی نہیں سکتی ایک بیا واقعہ آئی ویسا آبادہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر چند رات پہ گئی ایک جاتے ہیں سفر صحابہ نالن رات پہ گئی ہے ایمیں ایک خیمہ ڈٹھے نے نبی علیہ السلام نے اون خیمے بن کے اون بندے نے اجازت طلب کی تھی ہے کہ اب اللہ دا بندہ اسا مہمان ہیں اگر تیری اجازت ہوئے رات اتھا رہ سکتے ہیں ہاں ضرور رہو کوئی مسئلہ نہیں یہ بندہ نبی علیہ السلام کو جاندہ کوئی نہ ہا تعارف کوئی نہ ہاسی رات ساری نبی علیہ السلام دی خدمت گزار لیتی ہے چہرے کے نہیں اتنا متاثر تھی گئے ساری رات کہیں ویلے پانی چاہتی اندے کہیں ویلے کھیر چاہتی اندے کہیں ویلے کوئی خدمت کہیں ویلے کوئی خدمت ساری رات خدمت گزار لیتی ہے سویر تھا یہ نبی علیہ السلام بدو بندہ دیہاتی بندہ سویر تھا یہ نبی علیہ السلام نے سجے اپنا تعارف کروائے نے فرمایا میں امام البانی رحمہ اللہ نے یہ حدیث سلسلہ صحیح ہے ذکر کی تھی فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں اور نبی دی ایک خوبی ہوندی ہے وہ خوبی کیا ہوندی ہے کہ نبی کہیں دا احسان نہیں رکھیں دے احسان فراموش نہیں ہو دے نبی احسان لہاون دی کوشش کرنا یہ نبیوں دی صفت ہے کوئی بندہ اگر احسان کرے ان دا بندہ احسان مند رہے یہ انبیاء دی سیرت ہے یہ انبیاء دی سیرت دا حصہ ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کائنات جڑے بندے بھی میرے تے کوئی احسان کی تن ہر بندے دے میں احسان دا بدلہ لہا چکا دے چکا علاوہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرمایا میں نبی ہاں تے رات بڑی خدمت کی تھی ہے یہ خدمت دے بدلے کوئی چیز منگے ہاں گال تھی نہیں بھی ہے منگن دا ویلہ آوے تے بندہ کیا منگے گال ہی تھا شروع تھی یہی کہ منگن دا ویلہ آوے تے بندہ کیا منگے منگن دا موقع آوے تے بندہ کیا منگے فرمایا میں نبی ہاں کچھ منگے ہاں یار یاد ہے میں سوچے آکھن لگے اگر واقعی دے دیو وال مہربانی کرو ایمیں ایک چنگا جا اٹھ جو چا کیا دے ایک بہترین بدو آدمی ہیں عرب دے بدو انہیں کو اٹھ کنے وڈی نعمت انہیں دے نزدیک کچھ ہے ہی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیتے پورے قافلے دے وچ جرا سارے کنے چنگا اٹھ ہوئے کو دے جو البتہ اے ارشاد فرمائنے یار تیری سوچ دی سطح تے تیری سوچ دے ہوتے میں کو بڑا افسوس تھا تے کوئی ایک نبی آدھا پہ منگ کیا منگ دی تائیں ایک اٹھ چا منگے کوئی وڈی شے منگے ہاں تیری سوچ تے میں کو بڑا افسوس تھا اور نبی علیہ السلام نے نال اے ارشاد فرمائے تیرے کنے زیادہ سیانی تے بنی اسرائیل دی ایک بڑھڑی آئی صحابہ کرام نے اٹھ لے دیتے اور نبی علیہ السلام کرے فوراں ایک سوال کیتے اے اللہ دے نبی علیہ السلام یہ جو فرمائے وے بنی اسرائیل دی بڑھڑی تیرے کنے زیادہ سیانی ہے یہ بڑھڑی بنی اسرائیل دے سنپ دا کوئی واقعہ وہ کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمائے انبیاء دے وچوں حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل حضرت یوسف دا پورا واقعہ تو سارے احباب نے تقریباً سنیا ہو سی یوسف علیہ السلام وکدے وکاندے ولا خزائن مصر دے مالک بن گئے اندھے ہوتے ہیں وہ وزیر خزانہ جے کو اساندے ہیں تے اپنے قوم کو نصیحت کی تو نہیں وصیت کی تو نہیں کہ حالی تے بنی اسرائیل دے اے لوگ ٹھیک ہیں لیکن ایک وقت اوسی اے لوگ تہاڈے ہوتے مصر چ رہن تنگ کر دے سن کیا وصیت کی تو نہیں کہ ایک وقت اوسی مصر دو لوگ تہاڈے ہوتے مصر تنگ کر دے سن جرلے میں فوت تھی ونیا اے اللہ دے نبی حضرت یوسف دی وصیت ہے جرلے میں فوت تھی ونیا میری قبر دی جگہ کو یاد رکھا ہے بس جرلے تہاڈے ہوتے مصر تنگ کریں تو آپ کو نکلنا پوے بس میری قبر دی جگہ یاد رکھا ہے میری قبر کو کھٹ کے میرا جسم مبارک نال چاہتی ونیا ہے مصر چھوڑی نہ ونیا ہے
ایک نبی دی وصیت ہے، اندے وچ کیا حکمت ہو سن اللہ بہتر جانتے۔ وقت بڑا لمبا گزر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور آ گیا۔ حضرت موسیٰ دا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ فرعون مصر اندے نال چپکلش تھی گئی، معاملہ جھیڑا تھی گیا توحید دے واسطے، حتیٰ کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے مصر تنگ کر دیتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے نہ نکل پائے۔ جب لکھتن حدیث چندے نبی علیہ السلام نے فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگو گئے تو رستہ بھول گئے، رستہ بھول گئے۔ یہ میں قوم دے باشعور لوگوں کو اکٹھا کیتے نے، فرمائے نے رستہ بھول گئے ہیں، اللہ دی کوئی نافرمانی تے نہیں تھی، اساں انہیں ہر چیز کو دنیا دے اندر جتنا بڑی سارے پریشانی آوے، ہر چیز کو اساں حوادثات زمانہ آکھ کے، ہر چیز کو ایویں معمولی سمجھ کے، اساں اکو روٹین سمجھ کے اکو اگنور کر لیتے ہیں۔ لیکن انبیاء کرام دی سنت یہ ہے کہ انہیں کو اگر کوئی دکھ آوے ہا، تکلیف آوے ہا، وہ فوراً یہ سمجھتے ہیں کہ تھائیں اللہ رب العزت دی کوئی نافرمانی سارے کرنا تھی گئی ہوئے، رستہ بھول پین، صرف رستہ اساں دے کتنی دفعہ بھولتے ہیں، لیکن نبی ہیں رستہ بھول پین، فرمایا نختے اللہ دے حکم تے ہیں، لیکن کوئی غلطی کتنی ودے ہیں جیدی بنیاد تے رستہ بھولے ہیں۔ ایک باشعور بندہ کھڑا تھا، ادھے بھی کوئی غلطی سمجھ نہیں آندی، ایک غلطی میں کو لگ دی ہے، کیا غلطی ہے؟ فرمیدن کہ کتابیں پڑھے سے کہ یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی ہے کہ میرا جسم مبارک کو نال چاہ کے بنا ہے، نکلتے آئے ہیں یوسف علیہ السلام دا جسم کو انسے جاتی ودے، یہ غلطی تھا یہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاں یہ ہی غلطی ہے، ہی وجہ تو ہی رستہ بھولے ہوئے، جلو واپس کہیں کو پتا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام دی قبر دا، ای میں پوچھے نے آکھے نے فلانی ایک بڑھڑی ہے، جی میں سارے آدھن نا کراڑ کہیں ڈٹھے ہو سن، والا کہیں ایک بڑھڑی دا کہیں بڑھڑے دا دسے دن، اسی او بیٹھے او کو پتا ہو سی، کوئی پرانی گال دا پوچھنا ہوئے آدھن سی او بڑھڑا ہے او کو پتا ہو سی او بڑھڑی ہے ایک، او بڑھڑی دا پوچھو متا ہو کو پتا ہوئے، بیا کہیں کو پتا کو نہیں، لمبا عرصہ گزر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑھڑی کنے این دروازہ کھڑکائے نے، بڑھڑی نے جواب دیتے، اپنا تعارف کروائے نے، میں وقت نبیاں، موسیٰ میرا نائیں علیہ السلام، میں اللہ دا کلیمہ، اللہ نے میں نل کلام کی دیئے، تے تک کم پہ گئے، کیا کم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں اما اے دس تے کو حضرت یوسف دی قبر دا پتہ ہے؟ ہاں پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں یہ قبر دسے نہیں، یہ کیوں؟ میں نہیں دسے نہیں۔ حضرت موسیٰ فرمائیں میں کو ضرورت ہے، میں نے ہاں تو کلیم اللہ ہی تے کو میں ایویں رس چھوڑا، تو میں کو کیا دے سے انہیں بدلے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے مانگ کیا مانگ دی، تو کیا مانگ دی؟ سوال گال میں آغاز کی تو کیتا کہ منگن دا ویلہ آوے تے بندہ کیا مانگے، تے بڑھڑی کو آدن حضرت موسیٰ علیہ السلام مانگ کیا مانگ دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑھڑی آدھی ہے اگر اللہ کنے گھن کے دے سک دی تو یوسف دی قبر میں دسے ساں منگ دی میں یہ ہاں کہ اللہ رب العزت تو موسیٰ جان دی جیرے انسان دی جتنا لمبی زندگی ہوئے، جتنا لمبی عمر ہوئے، وہ بندے دے اتنا گناہ زیادہ ہوندن، اگر تو میں کو گھن کے دے سک دی اللہ کنے میں کو ساری زندگی دے گناہ دی معافی گھن کے دے دے، میں تے کو یوسف دی قبر دس دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کنے دعا کی تھی ہے، اللہ رب العزت نے وہی کی تھی ہے موسیٰ علیہ السلام یہ بڑھڑی دا اے مطالبہ، اے خواہش، اے تمنا اللہ کو اتنی پسند ہے یہ کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف این دے گناہ معاف کیتن بلکہ این دا جنت اچ محل مقام اے موسیٰ تیرے جوار اچ بنا لیتے، تیری ہمسائیگی اچ بنا لیتے۔ میرے بھائی اے رمضان دیا گھڑیاں، اے بالخصوص اللہ دی رحمت دا گھڑیاں، اللہ کنے منگن دا گھڑیاں، جی میں عرض کی تھی ہے سحری دا وقت اللہ کنے منگن دے، وہ ایک معروف واقعہ ہے نا، حضرت جناب یوسف علیہ السلام دا کہ یعقوب علیہ السلام دے پتریں جلے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھوٹ سٹ لیتا، ول پتہ لگ گیا حضرت یعقوب کو کہ انہوں نے ایک غلطی کی تھی ہے، یوسف کو بھیڑیا نہ کھا گیا ہا بلکہ انہوں نے کھوٹ سچا ہا، تو ول حضرت یعقوب دے بال حضرت یعقوب کنے اے اگنے سا کو معاف بھی کرو تے اللہ کے نبی بخشش گھن جو، آپ بھی بخشو تے اللہ کے نبی معافی مانگ جو۔ میں واقعہ مختصر ذکر کر لیتے، حضرت قرآن مجید اچھ اللہ رب العزت نے ان واقعے کو انہیں الفاظ میں بیان کرائے کیتے، اللہ دے نبی حضرت یعقوب نے فرمائے
سأستغفر لکم ربی، میں اللہ کنے آپ تے معاف کر دیتے نے فوراً فرمانے میں ان قریب تواڈے واسطے اللہ کنے بخشش منگسا، ان قریب منگسا، سأستغفر لکم ربی، ان قریب میں اللہ کنے منگسا۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہ تھا ایک نکتہ ذکر کیتے، فوراً کیوں نہیں ہاتھ چاہتے؟ والد ہن آخر شفقت پدری غالب آئیے، بال ہن بال بھامے جتنا غلطی کرنے پیو پیو ہو دے، وہ کو بخشنا پہن دے، پیو کیا کر سکتے، اولاد دا کیا بگاڑ سکتے؟ عدن مفسرین کرام نے یہ نکتہ لکھے، آپ چاہتے ہیں حضرت یعقوب کہ اللہ رب العزت انہیں کو بخش دے وے، اللہ انہیں کو بخش دے وے، تے وہ ویلے دی انتظار چھن، وہ موقع دی انتظار چھن کہ جس موقع اللہ رب العزت کنے کشا حضرت یعقوب منگن اور اللہ انکار نہ فرماوے، وہ موقع دی تلاش چھن، اور وہ موقع کیا ہے؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھے وہ موقع سحری دے وقت دا موقع ہے کہ سحری دے وقت اللہ رب العزت کنے جو منگیا ونجے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے سحری دے وقت دا انتظار فرمایا۔ قرآن مجید اہل ایمان دا صفتہ جیتا ذکر کیتے اللہ نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، سحری دے وقت ہے اللہ کنے استغفار منگدن، اے اہل ایمان دا صفات والمستغفرین بالاسحار، اے مستغفرین بالاسحار، اور سحری دا ہی وقت ہے جن بارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو اس وقت اللہ دے مخصوص فرشتے دنیا چاہ کے منادی کریں دن حل من مستغفرین، حل من مسترزقین، حل من مستغفرین، کوئی ہے بندہ ایسا جرا اللہ کنے گناہ دی معافی منگن والا ہوئے اور اللہ رب العزت نے گناہ کو معاف کر دے۔ میرے بھائی اساڑے ہاں روٹین کیا ہے، اساں گھر والے کو پہلے آدھے ہیں ایک جلے نا 15 منٹ بچے پہ ورنہ بس میں کو ہوں ویلے اٹھ لائے ہونا سارے گھر ہی میں چپ کوئی بال اچھ بھی الواوے تے گھر لے آئی میں فوراً انہوں نے منہ تے ہاتھ لے سن پیو توڑا ستا پہ بس وہاں گیا میں کو 10 منٹ پہلے اٹھا لڑے۔ وہ بھائی یہ بڑا قیمتی وقت ہوں دے، اس وقت اسا کو چاہیے اسا اٹھوں اور بر وقت اٹھوں، اور اس وقت ہے اللہ رب العزت کنے منگوں، وہ منگن دا وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، وہ موقع کو چکاونا نہیں۔ اللہ رب العزت صدا حامی و ناصر ہوئے، اللہ رب العزت اس رمضان دی قدر کرنے دی سو توفیق نصیب فرماوے۔ میری یہ پوری گزارشات دا مقصد یہ ہے رمضان ایک موقع منگن دا، اور منگن واسطے سب تو بڑا خزانہ بخشش ہے، اور اس رمضان دے اندر اللہ کنے ایسا بخشش طلب کروں، اور بخشش طلب کرنے دا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے سابقہ گناہ کو بخشوا کے آئندہ واسطے توبۃ نصوحہ ہے کہ مصمم ارادہ کرے اور اپنی زندگی کو یکسر بدل لے۔ اللہ رب العزت سب کو توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك وأعداء الدين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار يا رب العالمين۔ اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔